السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں احتشام امیر الدین کو۔ اڈیالہ سے اہم ترین پیغام عمران خان صاحب کا آیا، بریکنگ نیوز ہے، اس وجہ سے اہم ترین ویلاگ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اپنی پارٹی کے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر عمیر نیازی اور اپنے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر سے، اور دونوں کے تھرو عمران خان کے اہم پیغامات، ہدایات پاکستان تحریک انصاف کو موصول ہوئی ہے۔ کچھ پاکستان کے عوام کے لیے پیغام ہے اور کچھ پاکستان کے اداروں کے لیے پیغام ہے۔ وہ ساری باتیں کیا ہیں وہ بتانے کے لیے یہ ویلاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک ایسی سچویشن میں جب میاں نواز شریف صاحب الیکشن کے ایک دن بعد مخلوط حکومت بنانے کا اعلان کر چکے ہیں اور میاں شہباز شریف کو ٹاسک دے چکے کہ وہ آصف زرداری سے ملیں، اور دونوں کی ملاقات محسن نقوی کے گھر پر ہو چکی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر پہ، اور پر تول رہے ہیں دونوں کے ایک پی ڈی ایم 2 بن جائے۔ ایک پی ڈی ایم حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ پاکستان کے عوام نے ابھی بھگتی ہے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، انسانی حقوق کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے بدترین حکومت ثابت ہوئی تھی۔ لیکن اب پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان پر تول رہے ہیں کہ پی ڈی ایم 2 بنائی جائے۔ جو صورتحال ہے الیکشن کی وہ ہم پچھلے ویلاگز میں آپ کو ایکسپلین کر چکے ہیں نتائج کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان چیئرمین کل تک کلیم کر رہے تھے 150 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے پاس پی ٹی آئی نے سیٹیں جیتی ہیں قومی اسمبلی میں، لیکن آج پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ 179 سیٹس ان کی ہیں آن دا بیسس آف فارم 45 جو ان کے پاس اویلیبل ہے، وچ از اے ہیوج فگر۔ 179 پہ پاکستان تحریک انصاف خود اکیلے حکومت بنا سکتی ہے وفاق میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے، اور جب فارم 45 دستخط شدہ پریزائڈنگ آفیسرز کے ہمارے پاس موجود ہے تو فارم 47 ان فارم 45 کی نفی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم عدالتوں میں لے کے جائیں گے اور یہ معاملہ جو ہے اس کو درست کیا جائے گا۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ 179، لیکن چلیں فی الحال عمران خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے، عمران خان نے ہدایت جاری کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ وفاق میں، پنجاب میں اور کے پی کے میں حکومت بنائے۔ واضح طور پہ عمران خان کی ہدایت آ چکی ہے۔ اب 179 کا فگر پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے، لیکن بقول الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو آزاد کینڈیڈیٹس ہیں، جو جیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد کینڈیڈیٹس، ان کا جو فگر ہے وہ 99 ہے۔ پی ایم ایل این 71، پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی 53 پہ ہے، ایم کیو ایم 17، پی ایم ایل کیو 3، جے یو آئی 2، آئی پی پی 2۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آزاد 99 کا فگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دیے جانے والے نتائج کے نتیجے میں کے نتائج کے مطابق آیا ہے، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کس طرح سے وفاق میں حکومت بنائے گی، اور کے پی کے میں تو سچویشن بہت کلیئر ہے اور بہت بڑی اکثریت سے وہ جیتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے اور اس میں علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی نامزد کر دیا گیا ہے۔ سردار لطیف کوسہ، بیرسٹر گوہر خان اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں، پنجاب میں حکومت نہیں بنانے دیں گے۔ جو نتائج ابھی تک کے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیے ہیں ان کی بنیاد پہ ان کے مطابق بھی نہیں بنانے دیں گے، اور جو اگلا پلان آف ایکشن ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے پاس 179 سیٹس ہیں اکارڈنگ ٹو فارم 45 نیشنل اسمبلی کی، تو وہ اگر عدالتوں کی طرف سے فوری طور پر ریلیف ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا جو اہم ترین پیغام ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے ہدایت جاری کی کہ وفاق میں، پنجاب میں، کے پی کے میں حکومت بنائیں۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ادارے عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں ورنہ دوریاں بڑھیں گی، یعنی کہ اداروں میں اور عوام میں دوریاں بڑھیں گی۔ انہوں نے کہا جی قوم کھڑی ہوئی اور غلامی کو نامنظور کیا۔ پی ٹی آئی کے حق میں لوگوں نے جس طرح ووٹ ڈالا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ قوم کے مینڈیٹ کا احترام کریں، میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ عمران خان کا پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے ان جگہوں پر عوام پرامن احتجاج کرے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں۔
یہ ان کا رد عمل ہے، الیکشنز کے نتائج ان تک پہنچے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو ہدایات ہیں اور ان کی جو گفتگو ہے اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اب اس کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف اپنا لائے عمل طے کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور کوشش ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو حکومت نہ بنانے دی جائے۔ وفاق میں، پنجاب میں اس رزلٹ کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کسی طرح حکومت بنائے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں بہت سارے جو فارم 47 ہیں وہ، اور کل کی تاریخ میں بہت سے اور حلقوں سے فارم 47 پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار چیلنج کرنے جا رہے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ وہ جیت رہے تھے اور ان کو ہرایا گیا ہے۔ اور ایک واضح مثال عثمان ڈار صاحب کی والدہ ریحانہ امتیاز ڈار کی بھی ہے، جن کے حوالے سے تقریباً ہر ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی تھی کہ وہ جیت رہی ہیں، بڑی واضح لیڈ ہے۔ خواجہ آصف صاحب کی گفتگو جو میں نے جیو نیوز پر سنی تھی، اس میں جو ان کی لینگویج تھی اور جو ان کا انداز تھا بات کرنے کا، اس میں وہ کافی ڈس اپوائنٹڈ تھے، ڈھیلے تھے، لیکن اس کے باوجود صبح جب نتیجہ آیا ڈیلے کے بعد اور جو ووٹنگ کے ساتھ بقول پی ٹی آئی کے رد و بدل کیا گیا نتائج کے ساتھ، اس کے بعد خواجہ آصف کو جتا دیا گیا، وچ از سمپلی انبلیویبل۔ تو بہت سارے ایسے حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ اور دوسرا جو پی ڈی ایم 2 بنانے کی کوشش ہے نواز شہباز اور آصف علی زرداری کی، اس میں ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ان کو یہ بھی ہوئی ہے کہ اچکزئی، محمود خان اچکزئی، جو پی کے میپ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارے دوست نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب معذرت خواہ ہیں، ہم اس میوزیکل چیئر کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ احساس بہت سارے لوگوں کو ہو گیا ہے، بہت سارے لوگوں نے بڑی گریس بھی دکھائی ہے، مصطفیٰ نواز کھوکر نے، خواجہ سعد رفیق نے، یہ اب کہہ رہے ہیں محمود خان اچکزئی کہ ہم اس میوزیکل چیئر کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بہت سارے لوگ جو کہ پی ٹی آئی عمران خان کے مخالف بھی ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اس میوزیکل چیئر میں، جس میں زبردستی میاں نواز شریف کو جتایا جا رہا ہے، زبردستی پی ڈی ایم کی ایک اور حکومت بنائی جائے گی، نیو پی ڈی ایم کی حکومت بنائی جائے گی، نیو حکومت، نیو گورنمنٹ، نیو پی ڈی ایم، تو یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہوگی، تو وہ اس سے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے جی کہ مولانا فضل الرحمان کے جو بیٹے ہیں مولانا اسد محمود، ان کو بھی شکست ہو گئی ہے۔ امیر مقام پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ سوات سے وہ دوبارہ گنتی ہوئی ہے اور وہ ہار گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار سے۔ تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے، اور ابھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے دیٹ از ان فل ہائی اسپرٹس۔ عمران خان صاحب بڑے ہائی اسپرٹس میں بتایا گیا کہ ہیں، اور عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور ہدایت دی ہے کہ کسی طریقے سے ہار نہیں ماننی ہے اور آخری گیند تک مقابلہ کرنا ہے، اور وفاق میں، پنجاب میں، کے پی کے میں حکومت بنانی ہے، اور پاکستان کے جو عوام ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں اور جو ووٹرز ہیں، ان کو کہا ہے کہ آپ جہاں جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے وہاں پہ پرامن احتجاج کریں۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، مزید کچھ خبروں کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔